السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آف لائن سیشن میں آپ کا پھر سے خیر مقدم۔ میرے بچوں، جماعت 7ویں موضوع ہمارا ہے قدرتی توازن، ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے، یعنی قدرتی توازن اب کیوں بگڑ چکا، اس کی ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم نے کل یہ پڑھا تو اس سے آگے جانیں گے کہ کل ہم نے یہ پڑھا، میں آپ کو پھر سے یاد دلاتی ہوں کہ سائنسدانوں کے حساب سے ہر ملک کی خشکی کا ایک تنہائی حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی جنگلات بہت ضروری ہے۔ یہ سب چیزوں کو جنگلات ہمیں جنگل روکتے ہیں، زہریلے پن کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن جنگلات کا صفایا کر کے انسان نے قدرتی نظام کو دارم برہم کر دیا ہے اور اس طرح سے ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ 11% سے کم علاقے جو ہیں وہ جنگلات ہیں، فیصد سے بھی کم علاقے میں جنگلات ہیں، اور اس طرح سے ہمارے یہاں موسموں کا جو چلن ہے وہ اب بدل گیا ہے اور بارشوں کا نظام اس حد تک دارم برہم ہو گیا ہے کہ کسی علاقے میں خشک سالی ہوتی ہے اور کہیں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ تو ترقی میں تعمیر اور تحریب کے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ ترقی کے لیے ایسے طریقے بروئے کار لانے چاہیے جس سے تحریب کا پہلو بڑی حد تک کم ہو جائے۔ صنعتی انقلاب اور اس کے بعد ہونے والی سرگرمیوں سے ہمیں بے پناہ فائدے حاصل ہوئے، ہمارے روزمرہ زندگی بڑی حد تک آرام دہ ہوگی، لیکن ساتھ ہی ہمیں بے شمار نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ سرسبز اور شاداب جنگل اور ویرانوں میں تبدیل ہو گئے، شہروں کی ہوائیں مسموم ہو گئی، دریاؤں کا شفاف پانی پینے کے لائق نہیں رہا، ہوا اور پانی میں کثافت سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں عام ہو گئی۔ چنانچہ آج کل ہمارے سائنسدان ایسی ٹیکنالوجی کی تلاش کر رہے ہیں جن سے ماحول پر کس طرح کا براہ راست اثر نہ پڑے، اور جو ٹیکنالوجی ہمارے ماحول سے ہم آہنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی برابر کوشش کی جا رہی ہے کہ ماحول پر جو مضر اثرات پہلے ہی پڑ چکے ہیں انہیں کس طرح سے زائل کیا جا سکے۔ مثلاً یہ بات اب ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ بڑے بڑے ڈیم بنانے سے ہزاروں ایکڑ زمین پر سے جنگلات صاف کیے جاتے ہیں۔ جو ڈیم بناتے ہیں پہلے وہ جنگل کاٹتے ہیں، بہت سارے حصوں پر یہ جگہ کھولتے ہیں اور پھر دریاؤں کے پانی میں کھاد کی مقدار چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے آہستہ آہستہ یہ ڈیم بھی کھاد سے بھر جاتے ہیں اور ان کی گہرائی کم ہو جاتی ہے، لہٰذا ان سے ہم اتنی دیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا کہ توقع ہوتی ہے۔ اس لیے اب ماہرین کی رائے میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانا ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ایک تو یہ ڈیم جگہ بھی کم گھیرتے ہیں اور دوسری طرف ان سے ہونے والے نقصانات بھی مقابلاً کم ہوتے ہیں۔ تو بچے اتنا پڑھیں گے آج، کل اس کے آگے دوسرے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔